الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خطبے کے مسائل جو خطیب کے متعلق ہیں یا خطبے کے مسائل جو مقتدیوں کے متعلق ہیں۔ خطبہ مطلقاً پڑھنا فرض ہے اور 2 خطبے پڑھنا سنت ہے، اور مختصر خطبہ پڑھنا سنت ہے، لمبا خطبہ پڑھنا مکروہ ہے، اور جہر کے ساتھ اتنی جہر ہو کہ مقتدی بھی سنیں یہ سنت ہے، اور اتنی پست آواز میں خطبہ پڑھنا کہ خود بھی نہ سن سکے یہ مکروہ ہے۔ خطبہ سنتے ہی، یہ خطبہ شروع کرتے ہی عوام کو چپ رہنا چاہیے، کوئی کام نہیں کرنا۔ دوران خطبہ خاموش رہنا اور خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر دور دراز سے بھی لوگ آئیں، دور آئیں، ان تک آواز کسی نہ کسی طریقے سے جاری ہے، ان کے اوپر بھی وجوب کا اطلاق ہوگا۔ دوران خطبہ کچھ لوگ جیسے عرب ممالک سے یہاں آئے ہوتے ہیں، جن کو کچھ نہ کچھ عربی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، وہ آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل تو یہ ہوتا ہے بس بندہ کیا کہے گا، وہ اصل میں جتاتے ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے۔ آمین بھی نہیں کہنا چاہیے، دعا بھی کوئی نہیں کرنی چاہیے، کھانا پینا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص چندہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کے اوپر وہ ہوتا ہے کہ چندہ ضرور کریں، نہیں چندہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ دوران خطبہ کوئی کام بھی ایسا جو خطبے کے خلاف ہو نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی قضا نماز بھی پڑھ رہا تو اس کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے نماز شروع کر دی خطبے کے دوران تو اس دوران اس کو مختصر کرنی چاہیے، لمبی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جلدی جلدی ختم کرے۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ جو مشہور و معروف ہے یہ ہے کہ نیت کرے سب سے پہلے، کہ پہلے نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی بمائے 6 تکبیر زیادہ کے، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے منہ قبلہ شریف کی طرف، اور پھر کہے کہ اللہ اکبر، اور مقتدی اقتداء کی بھی نیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مقتدی اقتداء کی نیت نہ کریں، اور امام اپنے مقتدا ہونے کی بھی نیت کرے کہ میں ان کا امام ہوں۔ اور امام کو نیت بچوں کی، مردوں کی، خنثیٰ کی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے ایک امام صاحب کو کہا کہ بھائی آپ خنثیٰ یعنی کہ خسروں کی بھی نیت کیا کریں، تو اس نے کہا خسرے تو نہیں ہوتے پیچھے۔ میں نے کہا ممکن ہو کوئی پیچھے خنثیٰ کھڑا ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ نیت ضرور کریں ان کی۔ اور پھر امام جب نیت کرے تو امام دخول صلاۃ کی بھی نیت کرے، صرف اعلام کی نیت نہ ہو، یعنی کہ دخول صلاۃ کی اس کی نیت ہو کہ نماز کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ اب وہ ہاتھ نیچے اپنے ناف کے نیچے باندھ دے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی 3 تکبیریں کہے، اللہ اکبر کہے، ہاتھ کانوں کی لو تک لے جائے اور ہاتھ کھلے چھوڑے۔ دوسری دفعہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ کھلے چھوڑ دے، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ دے۔ مقتدی بھی ایسے ہی کریں امام کے پیچھے۔ اس کے بعد امام صاحب تعوذ پڑھے گا، بسم اللہ شریف پڑھے گا، الحمد شریف پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، رکوع سجود ہوگا، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھے گا، کوئی سورت ملائے گا۔ سورت ملانے کے بعد یہاں بھی لوگ اکثر و بیشتر مکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہے گا تو عید کی تکبیر ہوگی پہلی، ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ کھول دیں۔ دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ کھول دیں۔ تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور ہاتھ کھلے رکھیں۔ جب چوتھی دفعہ وہ اللہ اکبر کہے گا تو رکوع کے اوپر چلے جائیں۔ رکوع کے بعد حسب سابق جیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد امام خطبہ دے گا۔ عید کا جو خطبہ سنت ہے، جمعے کا خطبہ واجب ہے، لہذا امام یہ خطبہ پڑھے، مختصر خطبہ پیچھے بتایا گیا کہ سنت ہے۔ خطبے کے بعد صلاۃ والسلام کے 1-2 شعر پڑھ لے، اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اجتماعی دعا ہو۔ دعا بھی عید والے دن کوئی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے، مختصر چیزیں ہوں، جتنی مختصر ہوں گی اتنا اچھا ہوگا۔ جامع معنی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔
یہ دعا کریں، دعا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو عید ملیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مستحبہ ماریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عید کے جملہ مسائل، عید کا طریقہ ہمیں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کو صحیح معنوں میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔